أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن جل جلالہ عظیم اور وسیع رحمت والا، جس نے 100 رحمتیں تخلیق فرمائیں اور ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتار دی تاکہ مہربانی، شفقت، رحمت، محبت، نرمی، لطف و کرم نسل انسانی میں ہوں، اور اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں نازل فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے انسانوں اور جنوں میں نازل فرمائی ہے. اسی رحمت کے سبب ہی انسان ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مہربانی اور حسن سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو خاص طور پر اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، اور اس رحمت کے حوالے سے مومنین آپس میں عام انسانوں کی نسبت زیادہ ایک دوسرے سے محبت و شفقت فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم کی رحمت کا مظہر کا جو سب سے بڑی شکل یا سب سے عظیم ترین شکل ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنانا ہے. سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رحمت کی، اس کے ایفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی نظر آتے ہیں، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں. تو ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک دوسرے کے لیے کمپیشنیٹ ہیں، مہربان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربان کیسے ہوئے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی، ان کو قرآن مجید کی حکمت سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنا سکھائیں اور کائنات کی نشانیوں کو ریسائٹ کرنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے اندر وہ جذبہ رحمت کو پریویل کروایا، اس کو اوپر لائے، اس کو چینل کروایا ان ادب آداب کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو الرحمن الرحیم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انہوں نے نہ صرف الفاظ کے ذریعے سے بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے، ادب آداب کے ذریعے سے سکھایا کہ ٹرولی کمپیشنیٹ ہونا کیا ہوتا ہے، یا واقعی میں کوئی مہربان اور رحم دل وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے کیا ادب آداب، اس کا کیا کردار، اس کی کیا گفتگو، اس کا کیا اخلاق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا بلکہ انہوں نے آگے ٹرانسمٹ بھی کیا، انہوں نے بھی آگے سکھایا. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی ڈیوائن نالج
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ نسل در نسل چلتے ہوئے آج میرے اور آپ تک آ پہنچا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام طریقوں کو کمپائل کیا، ان کو لکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام کہ پھر رہتی دنیا تک کے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانیت کے لیے ایک سورس آف انسپریشن رہے گی، ایک لائٹ ہاؤس کا کام دے گی، ایک روشنی کا مینار رہے گی، جس کے ذریعے سے تمام انسان وہ طریقے، وہ طور طریقے، وہ ادب آداب اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھیں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگیاں بھی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنی سکھائی ہے، اور اس طرح دنیا کی میں بھی اچھائی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سب کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اچھے انجام سے دوچار کریں گے۔ تو یہی ہمارا آبجیکٹو ہے جس کے تحت ہم کمپیشن اور نیگلیکٹ سننا میں صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہم کتاب الادب پڑھ رہے ہیں، اور ادب کا کمپیشن سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ایک انسان باادب ہوتا ہے، وہ ریفائنڈ ہوتا ہے، وہ سول ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا رویہ، اپنے انٹریکشنز کو ترتیب دیتا ہے، تو بیسیکلی وہ نہ صرف اپنے ساتھ بہت رحمت کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی رحم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سویلائزڈ ہونا سکھایا ہے، اور یہ سویلائزڈ ہونا ہم انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کتاب الادب کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم باب اکرام الکبیر ویبدأ الاکبر بالکلام والسؤال تک آ پہنچے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں احادیث اور احادیث کے حوالے سے امام بخاری نے ٹائٹل دیا ہے، اور اس ٹائٹل کے اندر اس سے ریلیٹڈ احادیث لائے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم کافی دن سے مہمانوں کی رسپیکٹ اور مہمانوں کے ساتھ ان کو انٹرٹین کرنا، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ہم یہ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے سے یہ گائیڈنس لی تھی کہ مہمان کی تکریم انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ناؤ اب ہم بڑوں کی رسپیکٹ کے حوالے سے بات پڑھیں گے، اور جو ٹائٹل ہے وہ ہے باب اکرام الکبیر، بڑے کی تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا، وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ، اور اسی کو پہلے بات کرنے دینا اور سوال پوچھنے دینا، یعنی اگر کہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان میں سب سے بڑا ہے تو رسپیکٹ یہ ہے کہ پہلے ان کو، جو بڑے ہیں ان کو بولنے دیا جائے اور ان کو سوال کرنے دیا جائے، رائٹ؟ تو بڑوں سے آگے آگے بولنا یا بڑوں سے پہلے ہی بولنا شروع کر دینا، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ تو بڑوں کی عزت کرنا ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، اسلام کا اخلاق ہے اور اسلامی آداب میں سے ہے، نہ صرف بڑوں کی عزت کرنا بلکہ ہر کام میں ان کو اپنے سے آگے رکھنا، جیسے اگر کھانا سرو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے بڑوں کو سرو کیا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ چھوٹے بچوں سے شروع کرتے ہیں، اگر بچے بہت چھوٹے ہیں اور آف کورس ان کو بھوک لگ رہی ہے تو ان کو پہلے ہی کھلا دیا جائے، تاکہ جو کھانے پینے کے آداب ہیں، جس طریقے سے بڑے کھاتے ہیں تو پہلے بڑوں کو سرو کرنا، اس کو کیا جا سکے۔ اسی طرح پہلے ان کو، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو پہلے ان کو راستہ دینا، پہلے ان کو بٹھانا، ان سے آگے نہیں بڑھنا، جیسے والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، اور جہاں پر بھی بڑوں کا ادب اور لحاظ ہوتا ہے وہاں پر ریلیشن شپس بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اگین بڑوں کا ادب جو ہے وہ کسی بھی انسان کے رحم یا کائنڈ ہونے یا سول ہونے یا مہذب ہونے کا پتہ دیتا ہے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 6142 اور 6143، اس حدیث کے دو نمبرز ہیں، رائٹ؟ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زید عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن ختيج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری اپنے ٹیچر سلیمان بن حرب سے نریٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں جو نریٹر ہیں وہ رافع بن ختیج اور سہل بن ابی حثمہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہما حدثہ، ان دونوں نے یہ نریشن کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن سہل و محیصۃ ابن مسعود، عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود یہ دونوں اتیا خیبر، یہ دونوں خیبر آئے، خیبر کے علاقے میں آئے، اور خیبر کے علاقہ یاد رکھیں یہودیوں کا علاقہ تھا۔ فتفرقا فی النخل، تو کھجوروں کے باغوں میں یہ جدا ہو گئے، وہاں پر کھجوروں کے بہت باغ ہیں، تو وہاں پر ان دونوں کا ساتھ جو تھا چھٹ گیا۔ فقتل عبداللہ ابن سہل، تو عبداللہ بن سہل جو تھے وہ مرڈر کر دیے گئے۔ فجاء عبد الرحمن ابن سہل، تو پھر عبد الرحمن بن سہل یعنی عبداللہ بن سہل کے جو بھائی ہیں وہ آئے، اور فجاء عبد الرحمن بن سہل وحویسۃ ومحیصۃ ابن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عبداللہ بن سہل کے قتل ہونے کے بعد۔ عبد الرحمن بن سہل ہیں، ہویسہ ہیں اور محیصہ ہیں، اور دونوں ابن مسعود ہیں، اب وہ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فتکلموا، اور کیوں آئے ہیں؟ فتکلموا فی امر صاحبہم، تاکہ وہ اپنے ساتھی کے متعلق جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر سکیں۔ اور کیا ہوا تھا ساتھی کے ساتھ معاملہ؟ کہ ان کے ساتھی مرڈر کر دیے گئے تھے، ان کا قتل ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فبدا عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے پہلے بات کرنی چاہیے، وکان اصغر القوم، اور وہ اپنے ان تینوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر الکبر، بڑے کو بڑا رہنے دو، یعنی بڑے کو بات کرنے دو۔ قال یحییٰ، یحییٰ کہتے ہیں جو نیریٹر ہیں، لیلی الکلام الاکبر، یعنی مقصد کیا تھا کہ جو بڑا ہے وہ بات کرے۔ فتکلموا فی امر صاحبہم، تو پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے قتل کے متعلق بات کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتستحقون قتیلکم او قال صاحبکم بایمانی 50 منکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے 50 آدمی اوتھ اٹھا لیں، قسم اٹھا لیں، تو تم دیت کے یا بلڈ منی کے مستحق ہو سکتے ہو، یعنی 50 لوگ کہہ دیں کہ ہاں عبداللہ بن سہل کو قتل کیا گیا ہے یہاں اس شخص نے، تو پھر یہودیوں سے پھر بلڈ منی لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ علاقہ یہودیوں کا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا جو آئے تھے بات کرنے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امر لم نرہ، ہم نے خود تو اس معاملے کو نہیں دیکھا۔ اور آپ دیکھیے کتنے سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قسم کیسے کھا لیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، یعنی کوئی بھی نہیں تھا عبداللہ بن سہل کے پاس اور وہ قتل ہو گئے، تو کس کو یعنی شاہد کوئی آئی وٹنس تو نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اس کی آئی وٹنس نہیں ہے۔ قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ 50 منهم، انہوں نے کہا پھر تمہارا یہ کلیم جو ہے کہ ان کو قتل کیا گیا یہود کے علاقے میں کیا گیا ہے اور یہودیوں نے کیا، پھر تمہارا یہ کلیم یہود اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، وہ اپنے یہاں 50 لوگوں سے قسم کھلوا لیں گے، یہودیوں میں سے 50 لوگ قسم کھائیں گے اور تم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، تمہیں بلڈ منی نہیں دیں گے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا جو آئے تھے اپنے ساتھی کا معاملے قتل کے معاملے کو بتانے کے لیے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قوم کفار، وہ تو کافر لوگ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فوداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس سے بلڈ منی ادا کر دی، یہودیوں کو نہیں کہا، کیونکہ پھر کیا پاسبلٹی تھی کہ یہودی جو تھے وہ نہیں دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا اور اپنے پاس سے ان کو بلڈ منی دے دی۔ قال سہل کہتے ہیں فَدْرَكَتُ نَاقَةً مِّن تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا، سہل کہتے ہیں کہ میں نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی کو پکڑا جو باڑے میں گھس گئی تھی، تو اس نے مجھے لات ماری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ منی میں جو اونٹ دیے تھے ان میں سے ایک اونٹنی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قال اللیث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت انه قال مع رافع بن خديج وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده۔
اب یہ نریٹرز کی بات بیسیکلی دونوں چینوں میں بات بتا رہے ہیں کہ لئیس کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ نے بشیر سے بیان کیا اور ان سے سہل نے بیان کیا. یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ بشیر نے مع رافع بن خدیج کے الفاظ کہے تھے. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا بشیر سے، انہوں نے صرف حضرت سہل سے روایت کیا ہے. تو بیسیکلی اس حدیث میں یہ حدیث امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ دیکھو بڑے کو بولنے دو، رائٹ، اس کی ایویڈنس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. لیکن اس حدیث سے ہمیں قسامت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جو لاز ہیں اس میں ایک قسامت کا قانون ہے، لا ہے. اور وہ قسامت کا قانون کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرڈر کے بارے میں یا کسی جو شخص مرڈر ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی آئی وٹنس نہ ہو، تو اس کی قوم کے 50 لوگ اگر قسم کھا کر گواہی دے دیں کہ فلاں شخص نے یہ مرڈر کیا ہے، تو پھر وہ بلڈ منی کے حقدار ہو جائیں گے. تو اس کو قسامت یا قسمیں کھانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 50 لوگ جو ہیں وہ جھوٹ پر نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو اگر 50 لوگ یہ قسم اٹھا لیں کہ بھئی ہمارا شخص اس نے قتل کیا ہے، تو پھر بلڈ منی کا رائٹ ہو جاتی ہے. تو جب یہ دعویٰ کسی شخص کے بارے میں 50 لوگ کر دیں کہ اس نے قتل کیا ہے، تو پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر اس شخص کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کو قتل کر دیں. لیکن اگر 50 لوگ قسم نہ اٹھائیں تو پھر قسم کو ان لوگوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے جن پر الزام ہوتا ہے. اور اگر وہ لوگ 50 لوگ قسم کھا لیں کہ ان کے شخص نے قتل نہیں کیا، تو پھر وہ اس الزام سے بری ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مین آبجیکٹو امام بخاری کا یہ ہے، یہ حدیث وہ کیوں لائے ہیں کہ بڑے کی رسپیکٹ کرنی. ٹھیک ہے، تو جب مقدمہ پیش ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو چھوٹے نے بات شروع کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا بڑا بات کرے گا. حالانکہ جو ایئر تھے، جو اصل دعوے دار تھے، وہ عبد الرحمن ہی تھے، لیکن وہ عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے بڑے کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کے بات کرنے پر سب اگریڈ ہوں تو کوئی ایک ینگ شخص بھی، چھوٹی عمر کا لڑکا بھی یا باقی لوگوں سے ینگر شخص بھی اپنی قوم کی طرف سے اپنے قوم کو ریپریزینٹ کر سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ینگ یا کم عمر انسان باقی لوگوں کے مقابلے میں اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہا ہو، تو پھر اجازت ہوتی ہے اس کو کہ وہ چھوٹا بات کر لے. ٹھیک ہے، اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے اسمبلی کے لیے چوز کرتے ہیں، نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے لیے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایریا ہے انہوں نے کسی ینگ بندے کو چوز کیا ہے. اب وہ ینگ بندہ اسمبلی میں جا کے اگر بات کر رہا ہے، باقی لوگ سب بڑے ہیں، تو پھر وہاں وہ بات کر سکتا ہے پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی قوم نے اس کو چوز کیا ہے، ایک ینگ انسان کو، تو یہ صورت جائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا اتفاق نہ ہو یا کوئی ایسی سلیکشن نہ ہو، تو پھر اصول کیا ہے، پھر بڑا بات کرے گا. ایک اور سچویشن جو ہو سکتی ہے جس میں کوئی چھوٹا بات کر سکتا ہے یا بڑا جو ہے بات نہ کرے، وہ یہ کہ اگر کوئی جو سب سے بڑا ہے وہ کافی ایج میں بھی بڑے ہیں اور وہ بہت اولڈ ہیں، وہ سینائل ایج ہے، اور اس میں وہ فیکٹس بھول جاتے ہیں یا بات کو بھول جاتے ہیں، یا واضح طور پر بہت دفعہ بڑھاپے میں وائس جو ہوتی ہے وہ کورس ہو جاتی ہے، تو کلیئرٹی نہیں رہتی بہت دفعہ. تو ایسی صورت میں بھی وہ کسی چھوٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہاف پر وہ بات کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل حکم جو ہے وہ کیا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا. دوسری احادیث سے بھی ہمیں بڑوں کی عزت کرنے اور ان کے مقام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے. یعنی ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر لیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. رائٹ، کون؟ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت نہ کرے. تو بڑوں کا حق نہ پہچاننے والے، انفیکٹ چھوٹوں کا بھی حق نہ پہچاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں. اسی طرح بڑوں کو جگہ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مثلا اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں پہ گیدرنگ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہم سے ایلڈر کوئی خاتون آئی ہیں، تو پھر ہمیں، اور جگہ اور نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی جگہ چھوڑ دینا چاہیے. خاص طور پر اگر کوئی ضعیف یا اولڈ خاتون آ رہی ہیں جن کو چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر ان کے لیے تو فوری طور پر جگہ خالی کرنی چاہیے. اور اس کی ایویڈنس ہمیں کیا ملتی ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں
کہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. لوگوں نے اسے رستہ دینے میں تاخیر کی تو وہ کھڑا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے بڑوں کی عزت یا بڑوں کا اکرام کرنا یا بڑوں کو رسپیکٹ کرنے میں ایک تو یہ بات ہوگی کہ ان کو پہلے بولنے دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے آگے سے رستہ کلیئر کیا جائے. کوئی چیز راستے میں ہے تو ہٹا دیں, کوئی آپ کھڑے ہیں تو ہٹ جائے راستے سے. ٹھیک ہے, یہ بھی رسپیکٹ ہے. اسی طرح بڑوں کو بوقت ضرورت اپنے پاس بلانے کے بجائے ان کے پاس جایا جائے. یعنی چھوٹے کو بڑوں کی بات سننے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے, الا یہ کہ کوئی بڑا خود ہی آ کر اگر بات کر رہا ہے تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن عام طور پر جو ایک عام رویہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے پاس جائے اور بات سنے. سیدنا انس بن مالک رپورٹ کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اور کیوں ایسے لے گئے؟ کیونکہ وہ بہت اولڈ تھے. ٹھیک ہے, تو چل نہیں سکتے ہوں گے تو ان کو اٹھا کے, جیسے آج ہم ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں, تو ان کو اٹھا کے لے گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بٹھا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اعزاز کا خیال رکھتے فرمایا اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم ان کے پاس خود چلے جاتے. رائٹ. تو ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کے بال اس وقت بہت سفید تھے, سر کے بھی اور دھاڑی کے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رنگ بدل دو لیکن بلیک نہ کرنا. رائٹ. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بزرگوں کو کالے رنگ سے بال ڈائی نہیں کرنے چاہیے. یعنی بال اگر ڈائی کرنے ہوں تو بلیک ڈائی نہ کریں, کوئی اور رنگ کر کیا جا سکتا ہے, ڈارک براؤن ہو سکتا ہے, کوئی اور کلر ہو سکتا ہے, لیکن بلیک نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ابو قحافہ اتنے بوڑھے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بال ڈائی کرو. تو کوئی کتنا ہی بوڑھا ہو اس کے بال ڈائی کیے جا سکتے ہیں. اور یہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ بڑا ہے, اس لیے حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے والد کو اٹھا کر لے کر آئے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ عمر میں بڑا تھے وہ, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. اینڈ سیکنڈلی آف کورس ان کو لانے میں مشقت اور تکلیف بھی تھی. اسی طرح کسی گیدرنگ میں اگر کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے یا آپ سب کھانا کھانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مہمان بھی آئے ہیں, تو جو سب سے بڑا ہے سب سے پہلے اسے سرو کیا جائے. کہیں آپ گیدرنگ میں کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز کس سے کیا جائے گا؟ جو سب سے بڑا ہے, سب سے پہلے اس کے سامنے چیز لائی جائے اور اس کے بعد پھر باقی لوگ لیں. رائٹ. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک سب سے بڑی عمر والے کو دے دی اور فرمایا مجھے جبریل نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ مسواک بڑے کو دوں. تو یہ بھی رسپیکٹ کا ایک انداز ہے. اس کے علاوہ بڑوں کو ہی امیر یا لیڈر بنانا. حکیم بن قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہا اللہ کا خوف رکھو, اپنے سب سے بڑے کو سردار بنانا. جب کوئی قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو اپنے آبا و اجداد کی نائب بن جاتی ہے, اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں اسے حقیر کر دیتا ہے. یعنی چھوٹے کو چونکہ کوئی اہمیت نہیں دیتا, اس طرح پھر لیڈرشپ جو ہے وہ انفیکٹو رہتی ہے. اسی طرح نماز کی بھی جو صفیں بنتی ہیں اس میں بھی بڑوں کو اگلی صف میں جگہ دینی چاہیے. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں کھڑا کر کے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ, یعنی آگے پیچھے نہ ہو اور جدا جدا نہ کھڑے ہو. اور اس سے ہمیں اندازہ ہی ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو جملوں سے کہ صف دو طرح سے مکمل کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ خواتین کے اوپر باجماعت نماز فرض تو نہیں, لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہے کہیں آپ قرآن کی کلاس لے رہی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو باجماعت نماز کی جا سکتی ہے. رائٹ. لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ صف بنائی جائے گی. چونکہ خواتین مسجد نہیں جاتی ہیں اس لیے عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ اگر خواتین اکٹھی ہو کر نماز پڑھنے لگتی ہیں تو وہ صف نہیں بناتی پراپرلی. تو یہ ادب سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم کہیں اکٹھے ہو کر خواتین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صف بنانی آنی چاہیے. اور صف بنانے میں دو چیزیں ہیں. کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر ہوتے ہو, یعنی آگے پیچھے نہ ہو, سب ایک سیدھ میں کھڑے ہو. اور پھر
सेपरेट ना हो, यानी सबके जो शोल्डर्स हैं वो जुड़े हुए हों, कनेक्टेड हों, बीच में गैप ना हो खड़े होने में। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे साथ तुम में से पुख्ता अकल वाले दानिशमंद खड़े हों, उनके बाद वो जो दानिशमंदी में उनके करीब हों, फिर वो जो उनके करीब हों। फिर अबू मसूद ने कहा, आज तुम एक दूसरे से शदीद इख्तलाफ रखते हो। और उसकी क्या वजह है कि सफ़ों में इख्तलाफ हो गया, हम सफ़ें सही नहीं बनाते, हम एक दूसरे से जुड़ के खड़े नहीं होते जब हम इज्तिमाई नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक तो ये मालूम हो रहा है कि सब कैसे बनानी है, सेकेंडली ये मालूम हो रहा है कि इमाम के करीब जो समझदार लोग हों, इमाम के क्लोजेस्ट वो खड़े होंगे, और फिर उनसे जो कम समझदार हैं वो खड़े होंगे, और इस तरीके से और जुड़ के खड़ा हुआ जाएगा। वरना कौम में इख्तलाफ हो जाता है अगर नमाज की सफ़ों में इख्तलाफ हो। क्या मतलब, यानी उनके लोग जो हैं वो अलग अलग खड़े हों, जुड़ के ना खड़े। तो ये भी बड़ों की रिस्पेक्ट में से है कि उन्हें नमाज की सफ़ों में आगे जगह दी जाए। इसके अलावा बड़ों से हया भी करना चाहिए। समरा बिन जुंदुब कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यंग लड़का था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहदीस याद करता था। मुझे बोलने में कोई चीज़ माने ना थी सिवाय इसके कि मजलिस में मेरे से बड़ी उम्र के लोग मौजूद होते थे, तो मैं चुप रहकर इल्म याद करता रहता था और बोलता न था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाते तो ये याद कर लिया करते थे, और ऑफ कोर्स सवाल जवाब भी होते थे तो ये जवाब नहीं देते थे, ये चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि इनके साथ जो जितने भी लोग थे वो सब उनसे उम्र में बड़े थे। तो ये एक लिहाज, एक रिस्पेक्ट का तरीका होता है कि इंसान बढ़ बढ़ कर ना बोले कि मुझे बहुत आता है। तो बड़ों की मौजूदगी में ये करना जो है उनकी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। इसी तरह बड़ों के आने पर खड़े होना और अच्छे तरीके से उनको वेलकम करना, ये भी उनकी रिस्पेक्ट में आता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आदात, चाल चलन और बातचीत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे किसी को ना पाया सिवाय फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तगू का अंदाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में सबसे ज्यादा सिमिलर उनसे उनकी बेटी बीबी फातिमा थी। बीबी आयशा कहती हैं, जब भी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते, फिर उनका हाथ पकड़ते, उन्हें किस करते और अपनी जगह पर बिठाते। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते तो उठकर आपको रिसीव करती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ती, किस करती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बिठाती। तो ये तरीक़ेकार जो है ये हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख रहे हैं, उनकी बेटी से सीख रहे हैं कि कोई बड़ा आए तो फिर उठकर रिसीव करना और उनको ख़ास जगह पर बिठाना। यानी अगर कोई ख़ास बड़ा है, सबसे बड़े हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई ख़ास जगह भी मुकर्रर कर देनी चाहिए और उनको रिसीव करना चाहिए। और ये हमने पढ़ा था, मेहमान की इज्जत भी यही है कि उन्हें रिसीव किया जाए। यकीनन आप डेलीगेट कर सकते हैं इस काम को अपने बच्चों को या मेड को, लेकिन अगर वे खास बड़े मेहमान आ रहे हैं यानी उम्र में बड़े, और हम देखेंगे कि किस किस एतबार से बड़े होते हैं, तो फिर उनके लिए आप खुद अगर जाएंगे, दिस इज बेसिकली रिस्पेक्ट। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि कोई डिमांड नहीं कर सकता बड़ा इसको कि मैं आई हूं तो प्लीज अब आप सब खड़े हो, अब आप मुझे रिसीव करें, नहीं। लेकिन खुद ही लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई आ रहा है तो दरवाजे पे जाकर उसको रिसीव किया जाएगा, अगर कोई जा रहा है तो भी आप जाकर दरवाजे तक के या गाड़ी तक बिठाकर रुखसत करेंगे अगर गाड़ी आपके घर के अंदर पार्क हुई है, राइट। इसी तरह जो लोग इल्म में बड़े हों, जो स्कॉलर्स हों, उनकी इज्जत करना। उबादा बिन सामित कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, हमारे छोटों पर शफकत ना करे और हमारे उलमा का हक ना पहचाने। इससे पहले जो हदीस हमने देखी थी उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें फरमाई थी, लेकिन इसमें एक तीसरी भी चीज मिल रही है, और वो क्या, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो उलमा का हक ना पहचाने। तो इल्म वालों का अपना एक स्टेटस, अपना एक मकाम होता है, उनका हक होता है और उसको भी पहचानने की जरूरत होती है। यानी उनको हम सबकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्र में कोई बड़ा हो, कोई साहिब कुरान हो, कोई लीडर हो, हुक्मरान है, जैसे जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सपोज, उनकी भी इज्जत करना हमारे दीन का हिस्सा है। सुनन नबी दाऊद की में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है
کہ بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو ان میں غلو اور تخصیص سے بچتا ہو، اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے میں سے ہے۔ اوکے، یعنی بوڑھا مسلمان کوئی بھی ایڈر ہو، آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، اسی طرح صاحب قرآن، کوئی بھی صاحب قرآن ہو، آپ اس کی کلاس اٹینڈ کرتے ہو نہ کرتے ہو، لیکن وہ غلو اور تخصیص سے بچتا ہو، یعنی غلو اور تخصیص یعنی خود بہت زیادہ پروٹوکول نہ رکھتا ہو اپنا، ہمبل ہو۔ اسی طرح عادل حاکم کی عزت کرنا، یہ اللہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو فالو کر کے آپ عمل کر رہے ہیں تو دین کو بیسیکلی ایک انسان عزت دے رہا ہے، رائٹ۔ اسی طرح کسی قوم کا یا کسی دوسری فیملی، کوئی دوسری کمیونٹی یا کوئی دوسری قوم ہے، ان کا کوئی معزز شخص آیا ہے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز کوئی نوبل شخص آئے تو اس کی عزت کرو، یعنی کوئی اگر اپنی قوم میں اپنے خاندان میں کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹس رکھتا ہے اور وہ ہمارے ہاں آیا ہے، ہمارے ہاں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں لیکن اپنی قوم میں اس کا ایک سٹیٹس ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ ہمارا دین ادب آداب کا دین ہے، ہمارے دین میں بہت ادب آداب ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو احکامات ہیں، جو طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، یہ بھی عبادت ہے، رائٹ۔ اور سنت کی پیروی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو کمپیشنیٹ بینگز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے اب ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، اور بڑوں کی خاص طور پر، تو بڑوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ بڑوں سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے ہماری رائے، پسند ناپسند، زندگی کو دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، لیکن اپنا ڈس ایگری کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ بتاتے ہوئے بدتمیز یا بے ادب ہو جائیں، کیونکہ عام طور پر ہم نے یہی سیکھا ہے بحیثیت قوم کہ جب بھی کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو بدتمیزی پر اتر آئیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا کون کون ہے؟ بڑا کوئی عمر کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے، رتبے کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے، علم کے اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، تو جو بڑا ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ اسی طرح خاندانی زندگی میں شوہر جو ہیں وہ عمر میں برابر ہو سکتے ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ بڑے ہیں، تو ان کی رسپیکٹ کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے والدین جو ہیں وہ عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں آپ سے، تو ان کی بھی رسپیکٹ ہونی ضروری ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، رشتے میں بڑا ہے، مقام اور مرتبے میں بڑا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ضروری ہے، رائٹ۔ ایک اور حدیث ہے اسی ٹاپک کے اندر، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، امام بخاری اپنے ٹیچر مسدد سے رپورٹ کرتے ہیں اور اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم، مجھے اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، ولا ولا تحت ورقها، اور اس کے پتے نہیں گرتے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے فوقع فی نفسی النخلہ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، فکرہت ان اتکلم وثم ابو بکر و عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دینا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دینا مناسب خیال نہ کیا کیونکہ مجلس میں سیدنا ابو بکر، حضرت عمر اور اس طرح بڑے بڑے صحابہ موجود تھے،
یعنی یہ گیدرنگ تھی، ایک سٹنگ ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ سوال پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے، اس درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک مومن سے دی ہے۔ تو ابن عمر نے اس کو ایک دم ان کو آنسر آ گیا، انہوں نے اس کو پک کر لیا، لیکن چونکہ وہاں ان سے ان کے والد کے دوست اور اسی عمر کے لوگ بیٹھے تھے تو وہ خاموش رہے، رائٹ۔ اور وہ کہتے ہیں فلما لم یتکلما، تو جب کوئی نہ بولا، نہ حضرت ابوبکر بولے نہ سیدنا عمر بولے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ فلما خرجت مع ابی، ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد یعنی سیدنا عمر کے ساتھ جب میں نکلا، قلت، میں نے کہا یا ابتا، ابا جان، وقع فی نفس النخلہ، میرے دل میں خیال آ گیا تھا، میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال، انہوں نے کہا ما منعک ان تقولها، تمہیں کس چیز نے جواب دینے سے روکا؟ لو كنت قلتها كان احب الی من کذا و کذا، اگر تم یہ جواب دیتے تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ کس بات پر؟ کہ بچے نے جواب دیا ہے، صحیح۔ قال، ابن عمر نے کہا ما منعنی الا انی لم ارک ولا ابا بکر تکلمتما فکرہت، ابن عمر کہتے ہیں مجھے صرف اس بات نے روک لیا کہ آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما خاموش ہیں، تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا برا خیال کیا۔ اور اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح عبداللہ بن عمر بڑوں کی عزت کرنا جانتے تھے، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ان میں کتنی سمجھ بوجھ تھی۔ اپنے آپ کو کے حوالے سے دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی بات آتی ہو، ہم کہیں بیٹھے ہوں جہاں بڑے ہوں، ہم تو فوراً بول اٹھیں اور اپنی امپورٹنس جتائیں۔ ایون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بتا دیا تب بھی وہ خاموش رہے، بڑھ چڑھ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، یہ ہم فوراً کہہ دیتے کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا۔ یاد رکھیے یہ بھی بدلحاظی ہوتی ہے، اگر آتا بھی تھا تو خاموش ہو جائیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کو آتا تھا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن ہم اپنی اہمیت جب جتانے لگتے ہیں تو پھر بڑوں کی عزت ہم ایک بیسیکلی اس کا لحاظ نہیں رکھتے، رائٹ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا ابن عمر نے بڑوں کے احترام میں جواب نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی گیدرنگ میں کوئی ینگ پرسن بات ہی نہیں کر سکتا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، نہیں۔ چھوٹا اگر علم رکھتا ہے اور بڑوں کو علم نہیں ہے تو چھوٹا بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بڑا نہ بھی بولے تو پھر چھوٹا بول سکتا ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے جب کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو تم بول دیتے، اگر یعنی اپنے بیٹے کے خاموش رہنے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بولنے کا جواز ہے، یعنی بالکل ایبسولوٹ منع نہیں ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں نہ بولا جائے، لیکن اگر کوئی نہ بولے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بولا، تمہیں بول سکتے ہیں لیکن آف کورس اس میں رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ بڑے موجود تھے اس لیے معذرت ہو گئی۔ تو بڑا کوئی عمر کے اعتبار سے، جیسے میں نے عرض کیا، رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون بڑا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا، اور معاملہ کیسا ہوگا؟ رسپیکٹ کرنی، اور رسپیکٹ کی مختلف انداز ہیں، بہت دفعہ بڑے ہوں ان میں سے آگے بڑھ چڑھ کر بولا جائے تو پھر بیسیکلی یہ بڑوں کی رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی بات، آپ کی رائے، آپ کا اوپینین، آپ کا ویو پوائنٹ مختلف ہو سکتا ہے ان سے، اینڈ دیٹس اوکے، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یعنی ہیونگ اے ڈفرنٹ اوپینین یہ ڈس ریسپیکٹفل ہونا نہیں ہے، بلکہ آگے آگے بولنا، آگے آگے بڑھنا۔ اور بہت سے بڑے تو ایسے ہوتے ہیں، جیسے میرا بچپن جن بڑوں کے ساتھ گزرا ہے، خاص طور پر میرے والد، وہ ہمیشہ ہمیں اپرچونٹی دیتے تھے بولنے کی، تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بہت گفتگو کیا کرتے تھے، پولیٹکس میں بھی بات کیا کرتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ بات کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے، یا بڑوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں اپنی عمر سے پہلے سیکھ لیتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے آپ میں، اور بہت ساری وزڈم کی باتیں آپ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بڑے جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، جن باتوں کے اوپر ان کا اسٹانس ہوتا ہے یا جو ان کی سمجھ ہوتی ہے، وہ سب آپ آبزرو کرتے ہیں، وہ سب آپ لیتے ہیں،
اور پھر خاص طور پر اگر بڑے اتنے اوپن ہوں کہ وہ آپ کو بھی گفتگو یا ڈسکشن میں حصے دار بنائیں اور آپ کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں، انوائٹ کریں اور آپ کی بات کو رسپیکٹ دیں، تو پھر اس سے بھی آپ بہت سیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا، تو چھوٹوں کی بھی ایک رسپیکٹ ہے، رائٹ؟ اور چھوٹوں کی رسپیکٹ کیا ہے کہ ان کو اگر آپ نے ان کو اجازت دی ہے بولنے کی تو لیٹ دیم اسپیک اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ تو ہمارا دین جو ہے وہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا ہوتی ہے کہ ان کو گرو کرنے کی اسپیس دی جائے، رائٹ؟ اور بڑوں کی رسپیکٹ کیا ہے کہ بڑوں کو معاملہ کرتے ہوئے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا جو معاملہ ہے، سرو کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ آپ ان کے ساتھ احترام اور ادب اور ایک رسپیکٹفل انداز میں وہ کریں۔ اچھا، آج کا جو دور ہے، آج کل کا خبر شاید کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی یا رسپیکٹ کے حوالے سے کوئی تربیت کا حصہ نہیں رہا ہمارے بچوں کی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بڑے چھوٹے سب یکساں ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے دین کے منافی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری ہے، اور بچوں کو اگر سکھانا ہے تو ہم خود اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ہم خود علم والوں کی رسپیکٹ کریں، ہم خود قرآن والوں کی رسپیکٹ کریں، ہم خود جو ہمارے لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ یعنی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کمیونیکیٹ کرنا، اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت مہذب ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل، اور یہ انسانوں کے ادب آداب یا رسپیکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے بڑوں کو رسپیکٹ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو ہمارا باب ہے، باب ما یجوز من الشعر والرجز والحدائی وما یکرہ منہ، کس قسم کے شعر، رجز اور حدی خوانی جائز ہے اور کس قسم کے مکروہ ہیں۔ یعنی پوئٹری کی اجازت ہے، آپ شعر کہہ سکتے ہیں، آپ شعر سن سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ لیمٹس ہیں، اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کون سے شعر ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کون سے شعر ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ کون سے شعر ہیں جو پسندیدہ ہیں، کون سے جو پسندیدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیونکہ اس کا تعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین میں ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم و تربیت دی ہے کہ ہم لٹریچر کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتے۔ تو امام بخاری اس میں پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے آیات لائیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، آیت 224 سے لے کر 227 تک، اینڈ تک پڑھوں گی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سورۃ الشعراء آیت 224 سے 227۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرے لیکن عمل اس کا نہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا فی کل لغو یخوضون، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ علم تر انہم فی کل واد یہیمون کا انہوں نے جو تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے فی کل لغو یخوضون، یعنی وہ ہر لغو اور بیہودہ بات میں جا گھستے ہیں۔ تو بیسیکلی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان پوئٹس کی مذمت کی ہے، ان کو کنڈیم کیا گیا ہے جن کی پوئٹری میں انڈیسنسی ہوتی ہے، جن کی پوئٹری میں فحش باتیں ہوتی ہیں، اور جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری جو یہاں پر ٹائٹل انہوں نے دیا ہے باب ما یجوز من الشعر، شعر، پوئٹری،
वरजसी, रजस कहते हैं वो पोइट्री जो बैटल फील्ड में अपनी बहादुरी जिताने के लिए पढ़े जाते हैं, वो शेर, ठीक है। और खुदी जो है वो मौजू कलाम है जो ऊँटों को हाँकते वक्त पढ़ा जाता है ताकि वो ये कलाम सुनकर मस्त हो जाएं और तेज तेज चलें, ठीक है। यानी खुदी वो हम वजना, और यानी एक राइम सी होती है उनके उन अल्फाज में, खुदी में। और उसको क्यों पढ़ा जाता है? जब राइड कर रहे होते हैं ऊँटों के ऊपर तो उनको चलाते हुए पढ़ा जाता है ताकि वो कलाम सुन के और मस्त हों, तो और तेज चलने लगे। तो बेसिकली इस आयत से हमें पता चल रहा है, सूरत शोरा की इन आयात से, कि वो अशार, वो पोइट्री पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कहे जाएं। और इस्लामी तारीख में हमें हसन बिन साबित और अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हुमा इसी किस्म के शोरा में से थे, राइट। तो बेसिकली इस्लाम जो है वो हर बात को मना नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं कि उसने हमें उनकी कंडीशंस बता दी हैं, उसके एटिकेट्स बता दिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और हमें किस किस्म के शेर सुनने चाहिए, सिलेक्टिव होना है हमें। तो इस सिलसिले में जो हदीस है 6145, हदसना अबुल यमानी अखबरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अखबरनी अबू बकर इब्न अब्दुर्रहमान अन्न मरवान इब्न अल-हकम अखबरहु अन्न अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बिन अब्द यगूस अखबरहु अन्न उबय बिन कअब अखबरहु। इमाम बुखारी के टीचर अबुल यमान से इमाम बुखारी नरेट कर रहे हैं और इसमें सहाबी रसूल हज़रत उबई बिन काब हैं। हज़रत उबई बिन काब रिपोर्ट करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिनश्शिअरि हिकमतन, कुछ अशआर बहुत हिकमत भरे होते हैं, कुछ कुछ अशआर में बहुत दानाई होती है, बाज़ शेरों में बहुत दानाई होती है। और दानाई क्या होती है? अक्लमंदी, समझदारी की बातें, विजडम की बातें। यानी पोइट्री को हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सारे ही शोरा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो ईमान लाए और अमल साले की, उनकी शायरी जो है, सारी शेर व शायरी गलत नहीं है। शेरों में से कुछ शेर बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ शेर बहुत अच्छे नहीं भी होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि इन्ना मिन शेर हिकमा, यानी शेर में हिकमत भी होती है। हिकमत से मुराद वो सच्ची बात जो हकीकत के मुताबिक हो, और याद रखिए ऐसी बात हमेशा दिल को लगती है, राइट। तो जो बात हकीकत के मुताबिक नहीं होती वो दिल पर बोझल हो जाती है। तो कुछ अशार में अच्छी हिकमत की बातें, वास की बातें, नसीहत की बातें होती हैं। और इस तरह के हमारी तारीख में बहुत सारे शायर गुजरे हैं। अरबों में से तो अबुल अला अल मारी, जिनके अशार बहुत विजडम पर बेस्ड हैं। और उर्दू शायरी और पर्शियन शायरी में अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल हैं। और अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो कुरान की अक्कासी भी करती है। बहुत सारा कुरान पढ़कर उन्होंने कुछ शेर कहे हैं। और अल्लामा इकबाल की शायरी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ी होगी। तो पोइट्री जो है वो बहुत दफ़ा उसके अंदर कुछ ऐसी विजडम की बातें होती हैं जो आम तौर पर एक प्रोज में लिखी हुई बात समझ में इतनी नहीं आती, जितनी एक शेर के ज़रिए से उसको इफ़ेक्टिवली कहा जाता है, राइट। लेकिन ये याद रहे कि शेर जो है, शेर व शायरी कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर हर वक्त सुनते रहना या पढ़ते रहना या उस पर पॉन्डर करते रहना, ये मशगला इंसान को अमल से दूर कर दे और अहम कामों से भी दूर कर दे, तो फिर ऐसी शायरी, यानी ऐसा कोई मशगला या ऐसी कोई हॉबी नहीं अपनानी चाहिए। या ये कि इंसान ऐसी बातें या ऐसे गाने या ऐसी गज़लें या ऐसी पोइट्री सुनने में, और या जो कि इंडिसेंट हो, जिसको मना किया गया है, तो फिर उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो किन अशार की इजाज़त है? वो शेर जो वाज़ व नसीहत पर मबनी हो, वो शेर जो सच्चाई पर, यानी उसमें जो बात कही गई हो वो एब्सोल्युटली ट्रूथ हो। नंबर 3, हिकमत पर बेस्ड हो, उसके अंदर विजडम हो, उसमें झूठ ना हो, उसमें बातिल की आमेजिश ना हो, राइट। क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ के ऊपर कोई शेर है, झूठी बात पर बेस्ड कोई शेर है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर जो है वो आप झूठ को स्प्रेड कर रहे हैं, आप दूसरों को भी सुना रहे हैं, तो और स्प्रेड हो रहा है, ठीक है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی شعر پڑھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تبسم فرما دیا کرتے تھے، یعنی اسمائل دے دیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی سنتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے، اور شعروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کی وہ حکمت والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عرب لوگ جو تھے وہ ویسے تو لٹریٹ نہیں تھے کہ ان کے یہاں کتابیں، لائبریریز، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نہیں تھیں، لیکن وہ لنگوسٹکلی بہت ڈیولپڈ لوگ تھے۔ وہ اپنی گفتگو پوئٹری میں کیا کرتے تھے، ان کا بچہ بچہ شاعر تھا، نہ صرف شعر کہتے بلکہ اچھے شعروں کو سمجھتے بھی تھے اور ان کو ویلیو بھی بہت دیتے تھے۔ اور اس زمانے کے جو سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ لوگ ہوا کرتے تھے وہ اچھے شاعر ہی ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس دور کا میڈیا یہی تھا۔ اچھے شعراء کو بڑے بڑے انعامات ملتے تھے، ہر قبیلے کا ایک اپنا شاعر ہوتا تھا، اور ویسے بھی ان کے یہاں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، یعنی فزیکل وار بھی، بیٹلز ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، یعنی ہجوم کیا کرتے تھے، انسلٹ کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اس کا جواب بھی پوئٹری سے ہی دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا طریقہ تھا، اور اس زمانے میں وہ قبیلہ سب سے زیادہ پاورفل سمجھا جاتا تھا جس کا شاعر سب سے زیادہ ایلوکوینٹ ہوتا تھا اور بہترین شعر کہہ سکتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو یہ ماحول تھا، لیکن اور قرآن مجید جب آیا تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا میریکل ثابت ہوا، جس نے تمام شعر و شاعری کا اثر ختم کر دیا، اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہ لا سکا، رائٹ۔ اور ان کے ہاں لبید بن ابی ربیعہ بہت مشہور شاعر تھا، اور وہ ان پوئٹس میں سے تھا جس کے کلام کو، جو وہ پوئٹری کہتا تھا، اس کے کلام کو سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں ہینگ کیا جاتا تھا، رائٹ۔ اور اس دور کے جو بہت ہی جو بڑے بڑے شعراء تھے ان میں لبید بن ربیعہ بھی تھا۔ اور جب اس کے سامنے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر پڑھی گئی تو یہ تین جملے سن کر اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا قول نہیں، اس نے شاعری ہی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بہت بلند پایا شاعر تھے، اور ہر سال حج کے موقع پر مینا میں پوئٹری کی محفلیں لگا کرتی تھیں، بڑی بڑی مجلسیں، عرب سے جو قافلے آتے تھے وہ ایک دوسرے کا کلام سنتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا تو یہ لوگ دنگ رہ گئے اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، رائٹ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ کہ یہ جو کسی شاعر کا کلام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید فرمائی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی آپ کو زیب دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ کچھ شعر جو ہے، کبھی بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شعر کے اندر کوئی، پوئٹری کے اندر کوئی حکمت والی بات ہو، اور اس میں جو سب سے کلوزسٹ میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں اردو پوئٹری میں، وہ علامہ اقبال کا کلام ہے، اور اسلام کے حوالے سے اور اس قسم کی پوئٹری تو ضرورت بھی ہے کہ جس میں ہم اپنی قوم کے اندر اسلام کے حوالے سے وہ اویئرنیس ڈیولپ کریں جو کہ آج کی ضرورت ہے۔ تو تمام شاعری بری نہیں ہے، اسی طرح تمام شاعری اچھی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئے شعر پڑھنے یا سننے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان من الشعر حکمتاً، کچھ اشعار بہت حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ضرور کچھ نہ کچھ علامہ اقبال کی پوئٹری میں سے کچھ حکمت بھرے اشعار ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کس طرح حکمت بھرے شعروں کی اگزامپلس کیا کیا ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ تعالی دیکھوں گی، اور نیکسٹ ویک آپ میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کی عزت کرنے کے لیے اور اہل القرآن کی عزت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ آداب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.